اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اپنے بیان میں، اپنے قرآن میں، اپنے مقدس کلام میں، اپنے فرقان میں اول مخلوق میں اول ہستی کا تذکرہ میرے اللہ نے کیا اور اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ بنایا لوگوں میں کہ اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کوئی بیٹا نہیں۔ قل ان کان، میرے نبی کہہ دو، قل ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، پہلا تو آپ تو میں تھا۔ مصطفیٰ کو تو پتہ ہوتا، گویا اس کے تقرب، اس کی قربت کی سب سے بڑی بلندی عبد ہونا ہے۔ عظیم عابدین جمع ہے، عظیم جو عبد ہیں وہ اس نے جو اپنے عظیم پہلے عابدین پیدا کیے وہ 14 ہیں، ان 14 میں پھر سب سے افضل عبد مصطفیٰ ہے۔ قرآن محمد وآل محمد کی تخلیق اولی اور پہلی مخلوق ہونے کی وضاحت اس آیت میں قرآن کر رہا ہے۔ رحمان کے قرب کی بڑی علامت عبد حقیقی ہے۔ کوئی باقی عابد بنے تو ان کی نقل سے، ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے سیرت کی وجہ سے، جنہوں نے بعد میں وضاحت کی لولا نحن معبد اللہ، لولا نحن معرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ، ہم نہ ہوتے خدا کی معرفت نہ ہوتی۔ معرفت کا ذریعہ محمد و آل محمد ہے اور ان میں سب سے بلند محمد و آل محمد کے بڑے سردار مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میرے آقا سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی خدا نے بھی کہا، پھر آقا نبی نے بھی، سید الانبیاء نے بھی فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ روحی، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ ملک کروبی، پہلا نور عقل اول، ملک کروبی روح۔ اگر پہلی روح دیکھی جائے تو اس روح کا مرکز نبی کی ذات، پہلی عقل اول، عقل کامل، عقل کل بھی میرے نبی کی ذات اور عقل اول بھی، حتیٰ معصومین میں سے بھی پہلے۔ انبیاء ائمہ کمالات کے سمندر ہیں، ان سمندروں میں بڑا سمندر مصطفیٰ ہے۔ انبیاء کمالات کے مرکز ہیں، ان مرکزوں میں سب سے بڑی علامت مصطفیٰ ہے۔ وہ کائنات کے سردار حسن و حسین مولا علی ہیں، ائمہ اور ائمہ کے بھی سردار آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نور اول سے مراد بھی مصطفیٰ، عقل اول سے مراد بھی مصطفیٰ، روح اول سے مراد بھی مصطفیٰ، ملک قروبی سے مراد بھی مصطفیٰ۔ دیکھیں نبی تو ہے کمالات کے مرکز، لیکن یاد رکھنا سارے نبی تیرے در کے سوالی، پڑھا تو کہا جاتا ہے۔ تو نبی کا در کیا ہے؟ نبی کا در باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب۔ تو اس نور کی اول تخلیق جو آدم کی تخلیق سے 9 لاکھ سال پہلے ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ اس تخلیق میں مصطفیٰ کی کیا کیفیت اور کیا بلندی تھی۔ وہی بتا سکتا ہے جو مصطفیٰ کے قریب ہے۔
اللہ خالق، پھر یہ مخلوق کا سلسلہ، مخلوق اول میں سب سے پہلے مصطفیٰ، مصطفیٰ کے بعد دوسرے نمبر پر مرتضیٰ۔ تو لہذا اس نور کی تخلیق میں سمجھیں، 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول میں لباس بشریت میں سرزمین عرب کو زینت دینا اور بات ہے، تخلیق اول میں مصطفیٰ فقط نور نہیں تھے، ان اوصاف کے ساتھ یہ جو میں نے بیان کیے، پھر فرمایا عقل نور اول، روح ملک کروبی کے ساتھ، یا کچھ اور بھی تھے؟ ہاں اس وقت منصب بھی رکھتے تھے، کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی فقط روح، عقل، روح اور ملک کروبی نہیں، اس وقت ان وجود کے تحت کے ساتھ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہیں تھا، لفظ تھا اور ماضی بھی نہیں تھا، میرے نبی کا نور نبوت کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ اور میں نے عرض کیا، پاکستان میں کئی ممبروں پر بیان کیا، اس کے بعد مولا علی نے بھی فرمایا کون تو ولی آدم بین الماء والطین، اللہ نے پہلے نور کو بھی نبوت کے ساتھ متصل کیا، دوسرا نور بھی ولایت کے ساتھ، کون تو ولی، میں علی اس وقت بھی ولی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، بین الماء والطین، الادم بین آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ لہذا اس نور اول کی پہچان جو نبوت کا مرکز ہے، دوسرا نور جو کمالات کے ساتھ ولایت اس وقت بھی رکھتا تھا، وہی بتا سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے والا نور کیا، اور کون بتا سکتا ہے؟ اور پھر باب مدینہ الانبیاء۔ تو یہاں پر میرے مولا علی علیہ السلام نے ابقات الانوار دوسری کتب میں نبی کے بارے میں بتایا اور مکمل ایک ہمارے سامنے کیفیت بیان کی۔ اور علی کے علاوہ کون جانتا ہے؟ جو کہتا ہے میں علی سے زیادہ یا علی کے برابر نبی کو جانتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ خدا نے کہا، وعدے کر دیا، بس ختم، دیٹس آل، اختتام۔ اللہ، نبی، جلی، نبی، پھر علی۔ اللہ کو کوئی نہیں جانتا اس کی معرفت کے حوالے سے، نبی یا علی نہیں معرفت کرائی۔ نبی کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ اور علی، اور علی کو کوئی نہیں جانتا مگر نبی اور خدا، ان کو فیصل کرنے والا۔ تو علی ہی نبی کو جانتا ہے تو علی سے ہی پوچھیں گے، عام لوگوں سے پوچھیں گے اپنے عقل کے مطابق۔ تو انسانیت کی تمام عقل پرواز کر کے حتی بلند ہستی ابھی جہاں سے رک جائیں، مصطفیٰ کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی میرے مولا علی نے کہا اول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد قبل خلق الماء والارض۔ یہ علی قصیدہ پڑھ رہے ہیں نبی کا، اول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد قبل خلق الماء والارض والکرسی والسماوات والارض والجنت والنار والآدم والحوا وبقى بين يديه يسبحه ويحمده فقال الله تعالى انت المراد وانا المريد انت خيرتي من خلقي عزتي وجلالي لولاك لما خلقت الافلاك من احبك احببته من ابغضك ابغضته وبقى بين يدي الفامن وخرج منه 12 حجابا اولها حجاب القدرة ثم حجاب العظمة ثم حجاب الجبروت ثم حجاب الحیات ثم حجاب القدرة ثم حجاب العظمت۔ اس کا ترجمہ اور اسی بات پر اختتام کرتے ہیں الحمدللہ جناب عباس کے عدد 133، اور آج ہم مالک نے التجا کہ مالک ہماری یہ ذکر ڈیوٹی قبول فرمائے۔ ہمارا 133واں درس سب سے بڑے معصوم کے ذکر پر ہے، تو مولا علی کے اس جملے کا ترجمہ کر دیتے ہیں جو مولا علی نے نبی کا قصیدہ پڑھا۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نور حبیب، اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا، قبل خلق الماء والارض، پانی سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، جنت و جہنم سے پہلے، کائنات کی ہر چیز سے پہلے۔ تو کیا کرتا تھا نور؟ نور مصطفیٰ، عقل کل، وبقى بين يديه يسبحه ويحمده، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا تھا۔ اللہ کو اس کا خلوص اتنا پسند آیا کہ اس کو بلند کیا، عظمت دی، کمالات دی، انت المراد وانا المرید انت خیرتی من خلقی، تو میری مخلوق میں افضل ہے۔ اللہ ان کو بلند کرتا ہے۔ سرکار والد اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان ہستیوں نے جہاں خوش ہو کے دیکھا خدا نے جنت کو بنا دیا، جہاں غضب سے دیکھا خدا نے جہنم کو بنا دیا۔ میرا نبی کئی ہزار سال، 1000 سال تسبیح و تقدیس کرتا رہا،
اور نبی 1000 اللہ نے کئی حجابات قدرت بنائے جس میں نبی نے کئی ہزار سال. اب آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے قیاس کرنا حرام ہے. تسبیح و تقدیس کے بعد آخری جملہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی جبین یا تھر پر پسینہ آیا. ہمارے پسینے سے بو آتی ہے، نبی کے پسینے سے انوار پھوٹتے ہیں. اپنے سے قیاس کرنے والا کافر ہے. آستین نبی نے اپنے پسینے کو اتارا، پسینے کے قطرے 1,00,000 کم 24,000 قطرے بنے. اس طویل عبادت کے بعد نبی کے پسینے کے قطرے گرتے گئے، آدم و ابراہیم انبیاء کا وجود بنتا گیا. تو یہ سمجھ آ گئی نا محمد و آل محمد اور انبیاء میں کیا فرق ہے. نبی کے قطروں سے انبیاء بنتے ہیں، نبی کے خون کے اثر سے مرتضی مجتبی سید الشہداء سیدہ بنتے ہیں.